السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم خواجہ حسن نظامی صاحب کا ایک انشائیہ ہے مچھر، جی ہاں، اسے پڑھنے والے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کے بارے میں دو تین باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو بستی حضرت نظام الدین میں پیدا ہوئے، صوفی منش آدمی تھے، دیندار آدمی تھے، اور ان کے جو انشائیے یا ان کے مضمون جو ہمیں ملتے ہیں، بہت ایسی ایسی چیزیں جنہیں ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں۔ مچھر ہو گیا، الو، لیمپ، دیا، اوس، ایسے ایسے موضوعات چنے ہیں، اور ایسی ایسی اہم باتیں، ایسی نصیحتیں انہوں نے ایسے ایسے لوگوں سے کروائی ہیں کہ بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ اس انشائیے میں بھی ہم مچھر کی زبان سے بہت ساری نصیحتیں سننے والے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ کتنی خوبصورتی سے اور ان باتوں کی طرف کہ جن کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، کیا خوبصورت اشارے ان باتوں کی طرف خواجہ حسن نظامی نے کیے ہیں۔ جیسے جیسے مضمون آگے بڑھے گا آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ بھن بھناتا ہوا ننھا سا پرندہ آپ کو بہت ستاتا ہے، رات کی نیند حرام کر دی ہے، ہندو، مسلمان، عیسائی، یہودی سب بالاتفاق اس سے ناراض ہیں، سب کے سب اتفاقاً سب کے سب اس سے ناراض ہیں۔ ہر روز اس کے مقابلے کے لیے مہمیں تیار ہوتی ہیں، جنگ کے نقشے بنائے جاتے ہیں، مگر مچھروں کے جنرل کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ شکست پر شکست ہوئی چلی جاتی ہے اور مچھروں کا لشکر بڑھا چلا آتا ہے۔ مہمیں ہو رہی ہیں، جنگ کے نقشے بن رہے ہیں، لیکن مچھر اور مچھروں کا جنرل سپہ سالار اس ساری مہموں کو فاش کرتا ہوا آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اتنے بڑے ڈیل ڈول کا انسان ذرا سے بھگنے پر قابو نہیں پا سکتا، بھونگے پر قابو نہیں پا سکتا۔ طرح طرح کے مسالے بھی بناتا ہے کہ ان کی بو سے، ان کی بدبو سے مچھر بھاگ جائیں، ان کی اسمیل سے، لیکن مچھر اپنی یورش سے باز نہیں آتے۔ جی ہاں، آتے ہیں اور نعرے لگاتے ہوئے آتے ہیں۔ بیچارہ آدم زاد، آدم سے پیدا ہوا، حیران رہ جاتا ہے اور کسی طرح ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آتے ہیں اور یورش اپنے حملے سے، اپنی کوشش سے باز نہیں آتے ہیں، نعرے لگاتے ہوئے آتے ہیں، پیٹھ پیچھے وار نہیں کرتے ہیں۔ امیر، غریب، ادنا، چھوٹا، اعلیٰ، بچے، بوڑھے، عورت، مرد، کوئی اس کے وار سے محفوظ نہیں۔ یہاں تک کہ آدمی کے پاس رہنے والے جانوروں کو بھی ان کے ہاتھ سے ایذا ہے۔ جو آدمی کے پاس جانور رہتے ہیں ان کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے، ایذا دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ مچھر جانتا ہے کہ دشمن کے دوست بھی دشمن ہوتے ہیں۔ ہاں، میرے انسان، یہ جو انسان میرا دشمن، تو اس کے تمام جو دوست ہیں وہ بھی میرے دشمن۔ ان جانوروں نے میرے دشمن کی اطاعت کی ہے، میرے دشمن کا کہنا مانا، تو میں ان کو بھی مزہ چکھاؤں گا۔ آدمیوں نے مچھروں کے خلاف ایجیٹیشن کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ ہر شخص اپنی سمجھ اور عقل کے موافق مچھروں پر الزام رکھ کر لوگوں میں ان کے خلاف جوش پیدا کرنا چاہتا ہے، مگر مچھر اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ طاعون نے ایک بیماری ہے، وبائی بیماری ہے، پھیل جاتی ہے تو خدا کے حکم سے جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جس علاقے میں طاعون وبا پھیل جائے یا کوئی ایسی بیماری پھیل جائے جو جان لیوا ہو، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کچھ بیماریاں اللہ کے حکم سے جس کی جان جانی ہے ان بیماریوں کے ذریعے سے جا رہی ہے، بیماریوں میں کوئی طاقت نہیں ہوتی جان لینے کی۔ تو حضور پاک نے کہا کہ جس علاقے میں طاعون پھیل جائے تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہاں سے باہر نہ جائیں، اور باہر سے کوئی وہاں نہ جائے۔ جی ہاں، وہاں سے کوئی نہ جائے، وہاں سے اس لیے کیوں ڈر کے مارے کوئی ایسا نہ سمجھے کہ طاعون اس کی جان لے لے گا۔ نہیں، جان جس کی جس وقت آنی ہے اسی وقت آئے گی، کوئی بیماری اس کو نہیں لے سکتی، اور جب جان کا وقت آ جائے تو بغیر بیماری کے بھی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو انسان نے کہا کہ طاعون مچھر اور پسو کے ذریعے سے پھیلتا ہے، ان کو فنا کر دیا جائے تو یہ ہولناک وبا دور ہو جائے گی۔ ملیریا پھیلا تو اس کا الزام بھی مچھر پر لگا دیا، عائد ہوا۔ اس سرے سے اس سرے تک کالے گورے آدمی غل مچانے لگے کہ مچھروں کو مٹا دو، مچھروں کو کچل ڈالو، مچھروں کو تہس نہس کر دو، اور ایسی تدبیریں نکالیں جن سے مچھروں کی نسل ہی منقطع ہو جائے، نسل ہی ختم ہو جائے، کٹ جائے، منقطع ہو جائے۔ مچھر بھی یہ سب باتیں دیکھ رہا تھا
اور سن رہا تھا، اور رات کو ڈاکٹر صاحب کی میز پر رکھے ہوئے پائنیر ایک اخبار کو آ کر دیکھتا اور اپنی برائی کے حروف پر بیٹھ کر اس خون کی ننھی ننھی بوندیں ڈال جاتا جو انسان کے جسم سے یا خود ڈاکٹر صاحب کے جسم سے چوس کر لایا تھا۔ گویا اپنے فائدے کی تحریر سے انسان کی ان تحریروں پر شوخیانہ ریمارک لکھ جاتا کہ میاں تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے، دیکھو تم میں سے ہی کسی ایک کے خون سے میں تمہارے ایجیٹیشن اور تمہاری اس نیوز کا کیا کر رہا ہوں۔ دیکھو انسان کہتا ہے کہ مچھر بڑا کمذات ہے، کوڑے کرکٹ میل کچیل سے پیدا ہوتا ہے اور گندی موریوں میں زندگی بسر کرتا ہے، اور بزدلی تو دیکھو اس وقت حملہ کرتا ہے جب کہ ہم سو جاتے ہیں۔ سوتے پر وار کرنا، بے خبر کے چرکے لگانا مردانگی نہیں ہے۔ صورت تو دیکھو، کالا بھتنا، لمبے لمبے پاؤں، بے ڈول چہرہ، اس شان و شوکت کا وجود، اور آدمی جیسے گورے چٹے خوش وضع کی دشمنی۔ بے عقلی اور جہالت اسی کو کہتے ہیں۔ دیکھیے مچھر کے ذریعے سے کیا کیا باتیں کہہ گئے ہیں، ہم کسی کے بارے میں کیا سمجھ رہے ہیں۔ صرف مچھر کو نہ سمجھیے، ہم مچھر کے علاوہ دوسرے انسانوں کو بھی مچھر جیسا سمجھتے ہیں، بہت سے انسانوں کو مچھر جیسا سمجھتے ہیں، بہت سی حکومتیں ایک خاص قسم کے لوگوں کو، اپنے دشمنوں کو، جس سے انہیں ڈر ہوتا ہے کہ یہ سچائی کے ساتھ جو ہے ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، وہ بھی اپنے مخالفوں کو اور اپنے ان لوگوں کو جن کو وہ دشمن سمجھ رہی ہے ایسا ہی سمجھتی ہے۔ ہٹلر نے بھی شاید یہودیوں کے بارے میں ایسا ہی سمجھا ہو۔ تو خواجہ حسن نظامی کی یہ بات غور کرنے لائق ہے، ہمیں آئینہ دکھاتی ہے۔ مچھر کی سنو تو وہ آدمی کو کھری کھری سناتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب ہمت ہے تو مقابلہ کیجئے نا، ذات صفات نہ دیکھیے، میری ذات نہ دیکھیے، یہ نہ دیکھیے میں کالا بھتنا کیسا ہوں، میری یہ صفاتیں نہ دیکھیے، لمبے لمبے پاؤں، بے ڈول چہرہ، یہ سب نہ دیکھیے، مقابلہ کیجئے۔ میں کالا صحیح، بدرونق صحیح، مگر یہ تو کہیے کہ کس دلیری سے آپ کا مقابلہ کرتا ہوں اور کیوں کر آپ کی ناک میں دم کرتا ہوں، اس پر آئیے نا، عمل پر آئیے، آپ عمل پر آئیے۔ جی ہاں، کچھ لوگ خواہ مخواہ اپنی ذات، برادری اور اپنے رنگ پر فخر کرتے ہیں، میں گورا ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں اونچا ہوں، میں فلانی ذات کا ہوں، فلانی کاسٹ کا ہوں، میں اونچا ہوں اس سے، میں مالدار ہوں، اس سے اونچا ہوں، عمل نہیں دیکھتے۔ یہ الزام سراسر غلط ہے کہ بے خبری میں آتا ہوں اور سوتے میں ستاتا ہوں، نہیں، یہ جو آپ الزام لگا رہے ہو غلط ہے، یہ تو تم اپنی عادت کے موافق سراسر ناانصافی کرتے ہو۔ غور کریے، عادت کے مطابق، ہماری عادت کہہ رہا ہے مچھر کہ ہمیں ناانصافی کرنے کی عادت ہے۔ غور کریں ہم انسان لوگ، کیا واقعی ہم نے انصاف کو چھوڑ دیا ہے؟ جی ہاں، نہ صرف عام انسانوں نے، آج کل تو نہ جانے عدالتوں نے بھی شاید ان پر بھی شک ہونے لگا ہے کہ وہاں انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ جی ہاں، انصاف کرنے والی عمارتوں پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، عام انسانوں کی تو وہاں بھی انسان ہی بیٹھے ہیں۔ تو یہ سراسر جو یہ مچھر کا حملہ ہے کہ ہماری عادت ہے ناانصافی، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت میں تو کان میں آ کر الٹیمیٹم دے دیتا ہوں کہ ہوشیار ہو جاؤ، اب حملہ ہوتا ہے، تم ہی غافل رہو، تم ہی میری بات سے جو ہے غفلت برتو اور اس طرف نگاہ اپنی جو ہے توجہ نہ دو، تو میرا کیا قصور؟ زمانہ خود فیصلہ کر دے گا کہ میدان جنگ میں کالا بھتنا، لمبے لمبے پاؤں والا بے ڈول فتح یاب ہوتا ہے یا گورا چٹان بان والا، تو زمانہ فیصلہ کر دے گا۔ میرے کارناموں کی شاید تم کو خبر نہیں کہ میں نے اس پردے دنیا پر کیا کیا جوہر دکھائے ہیں۔ اپنے بھائی نمرود کا قصہ بھول گئے؟ مچھر ہمیں بھائی کہہ رہا ہے انسان ہونے کے ناطے۔ نمرود حضرت ابراہیم کے زمانے میں خدائی کا دعویٰ کرنے والا، جی ہاں، جس کے سر میں ایسا درد خالق کائنات خدائے پاک نے کیا، سر میں ایسا مرض پیدا کیا کہ جی ہاں آپ کو یاد ہوگا جوتے پڑتے تھے۔ اور اسی طرح یہ مچھر، غالباً یہ پورا قصہ آپ نمرود کا پڑھ سکتے ہیں، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور حضرت ابراہیم جو اللہ کے بہت بڑے پیغمبر تھے ان سے اس کا مقابلہ ہوا۔ حضرت ابراہیم نے اس سے ڈیبیٹ کی، مقابلہ کیا کہ تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے؟ کہ جی ہاں خدائی کا دعویٰ، میں خدا ہوں۔ کہ جی کیوں؟ کہ جی میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک شخص کو جس کو سزائے موت ہو چکی تھی قیدی نکلوایا، اس کو رہا کر دیا، اور ایک شخص کو پکڑا اس کا قتل کر دیا کہ دیکھو تم کہتے ہو تمہارا خدا، اے ابراہیم تم کہتے ہو تمہارا اللہ زندگی اور موت دیتا ہے، یہ تو میں دے رہا ہوں، میں خدا ہوں۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے کاؤنٹر اٹیک کیا اور مقابلہ کیا، اور اس سے کہا میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبوتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔
جی ہاں، میرا خدا سورج کو ایسٹ سے نکالتا ہے، ویسٹ میں ڈبوتا ہے، تم ویسٹ سے نکال کر دکھاؤ۔ اور وہیں پر نمرود جو ہے اس کی خدائی کا دعوت چور چور ہو گیا اور انکار کر بیٹھا، پھر کفر کر بیٹھا، اور پھر تو بکواس کرنے لگا اور مقابلہ وہیں ہار گیا۔ تو مچھر نے ایسا کارنامہ کیا کہ مچھر کے ذریعے سے خدا پاک نے اس کا خاتمہ کرایا تھا۔ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنے سامنے کسی کی حقیقت نہ سمجھتا تھا، کس نے اس کا غرور توڑا؟ کون اس پر غالب آیا؟ کس کے سبب اس کی خدائی خاک میں ملی؟ اگر آپ نہ جانتے ہوں تو اپنے ہی کسی بھائی سے پوچھ لیں، دریافت کیجیے، یا مجھ سے سنیے کہ میرے ہی ایک بھائی مچھر نے اس سرکش کا خاتمہ کیا تھا۔ اور تم تو ناحق بگڑتے ہو، تمہیں کوئی حق نہیں بگڑنے کا، ناحق بگڑتے ہو، اور خواہ مخواہ چاہے نہ چاہے اپنا دشمن مجھے تصور کیے لیتے ہو۔ میں تمہارا مخالف نہیں ہوں، تمہارے خلاف نہیں ہوں۔ اگر تم کو یقین نہ آئے تو اپنے کسی شب بیدار صوفی بھائی سے دریافت کر لو، دیکھو وہ میری شان میں کیا کہے گا۔ کسی اپنے بھائی سے پوچھو تمہیں لگتا ہے میں تمہارا مخالف ہوں، اپنے کسی صوفی بھائی کو پکڑو جو راتوں کو جاگتا ہو، شب بیدار ہو، خدا کی عبادت میں جاگتا ہو، اس سے پوچھو۔ کل کی ہی بات میں بتا رہا ہوں، مچھر کہتا ہے ایک شاہ صاحب عالم ذوق میں، خدا کے شوق میں اپنے ایک مرید سے فرما رہے تھے کہ میں مچھر کی زندگی کو دل سے پسند کرتا ہوں۔ دیکھیے مچھر صوفی کی زبان سے یہ کلمات نکلوا رہا ہے۔ دن بھر بیچارہ خلوت خانے میں رہتا ہے، تنہائی میں رہتا ہے، نظر نہیں آتا۔ رات کو جو خدا کی یاد کا وقت ہے باہر نکلتا ہے، اور پھر تمام شب پوری رات تسبیح اور تقدیس کے ترانے گایا کرتا ہے، خدا کی تسبیح بیان کرتا ہے، پاکی بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، تقدیس وہ بڑا ہے، اللہ اکبر وہ سب سے بڑا ہے۔ دیکھیے مچھر کے ذریعے سے نصیحت کر رہے ہیں خواجہ حسن نظامی، غور سے سنیے گا۔ رات کو جو خدا کی یاد کا وقت ہے، غور کریے اسی جملے پر، کیا کر رکھا ہے ہم نے اپنی راتوں کا۔ کوئی گیم کھیلنے میں نکال رہا ہے، کوئی کیا بتایا جائے۔ رات کے ایک حصے میں عبادت ضرور کرنی چاہیے۔ آدمی غفلت میں پڑے سوتے ہیں تو اس کو ان پر غصہ آتا ہے، چاہتا ہے کہ یہ بھی بیدار ہو کر اپنے مالک کے دیے ہوئے اس سہانے خاموش وقت کی قدر کریں اور حمد و شکر کے گیت گائیں، خدا کی تعریف بیان کریں، خدا کا شکر کریں۔ رات کا وقت بہت زیادہ عظیم وقت ہے۔ رات کو خدا پاک کی رحمت زمین اس نچلے آسمان پر آ جاتی ہے جو ہماری دنیا کے قریب ہے، اور کہتی ہے کہ ہے کوئی روزی کا مانگنے والا اس کو روزی دی جائے، ہے کوئی ہدایت سیدھے راستے کا مانگنے والا اس کو سیدھا راستہ دیا جائے، ہے کوئی مغفرت اور گناہوں کی معافی مانگنے والا اس کو معاف کیا جائے۔ خدا کی خاص رحمت اس وقت متوجہ ہوتی ہے، اور آپ رات کے وقت کسی دن تہجد، رات کے وقت کی جو نماز ہے وہ پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ رات کا وقت کتنا زیادہ پرسکون وقت ہوتا ہے، کتنی زیادہ توجہ آپ خالق کائنات کی طرف، اس مالک کی طرف لگا سکتے ہیں۔ وہ وقت ہی عجیب وقت ہے، اس لیے پہلے ان کے کان میں جا کر کہتا ہے اٹھو میاں اٹھو، جاگو، جاگنے کا وقت ہے، سونے کا اور ہمیشہ سونے کا، موت کا وقت ابھی نہیں آیا، جب آئے گا تو بے فکر ہو کر سونا، اب تو ہوشیار رہنے اور کچھ کام کرنے کا موقع ہے۔ مگر انسان اس سریلی نصیحت کی پرواہ نہیں کرتا اور سوتا رہتا ہے تو مجبور ہو کر غصے میں آ جاتا ہے اور اس کے چہرے اور ہاتھ پاؤں پر ڈنک مارتا ہے۔ پرواہ انسان آنکھیں بند کیے ہوئے ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور بے ہوشی میں بدن کو کھجا کر پھر سو جاتا ہے، اور جب دن کو بیدار ہوتا ہے تو بیچارے مچھر کو سلواتیں سناتا ہے، مچھر کو برا بھلا کہتا ہے کہ رات بھر سونے نہیں دیا۔ کوئی اس دروغ گو سے، اس جھوٹ بولنے والے سے پوچھے کہ جناب علی کے سیکنڈ جاگے تھے جو ساری رات جاگتے رہنے کا شکوہ ہو رہا ہے؟ اگر ساری یعنی مچھر نے کاٹا، کھجایا، ہاتھ مارا پھر سو گئے، تو پوچھ رہا ہے کہ جاگے کتنے سیکنڈ تھے جو یہ کہہ رہے ہو کہ پوری رات سونے نہیں دیا؟ شاہ صاحب کی زبان سے یہ عارفانہ کلمات، یہ پہچان والے کلمات، یہ خدا پاک، یہ اتنے بلند کلمات، عارف کہتے ہیں جس کو پہچان ہو صحیح کی، اللہ پاک کی پہچان ہو، حق سچائی کی پہچان ہو، کہ میرے دل کو بھی تسلی ہوئی کہ غنیمت ہے ان آدمیوں میں بھی انصاف والے موجود ہیں۔ مچھر کہہ رہا ہے، بلکہ میں دل میں شرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ شاہ صاحب مصلے پر، وہ کپڑا جس پر نماز پڑھی جاتی ہے، بیٹھے وظیفہ پڑھا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اور میں ان کے پیروں کا خون پیا کرتا ہوں۔ یہ تو میری نسبت ایسی اچھی اور نیک رائے دیں اور میں ان کو تکلیف دوں، اگرچہ دل نے یہ سمجھایا کہ تو کاٹتا تھوڑی ہے،
قدم چومتا ہے، اور ان بزرگوں کے قدم چومنے ہی کے قابل ہوتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اس سے میری ندامت، شرمندگی دور نہیں ہوئی، اور اب تک میرے دل میں اس کا افسوس باقی ہے۔ سو اگر سب انسان ایسا طریقہ اختیار کر لیں جیسا کہ صوفی صاحب نے کیا، تو یقین ہے کہ ہماری قوم انسان کو ستانے سے خود بخود باز آ جائے گی، ورنہ یاد رہے کہ میرا نام مچھر ہے، لطف سے جینے نہ دوں گا۔ جی ہاں، لفظ و معنی آپ غور کریں، لفظ و معنی پڑھیں۔ غور کرنے کی بات، اس انشائیے میں مچھر کے ذریعے انسان کو کئی نصیحت آمیز باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ نصیحتیں اگر سیدھے طور پر خود خواجہ حسن نظامی کرتے تو آپ شاید اتنی توجہ نہ دیتے۔ آج بھی ہمارے ماں باپ، ہمارے بڑے ہمیں سیدھی سیدھی نصیحتیں کرتے ہیں، ہمیں بری لگتی ہیں، بری نہیں لگنی چاہیے۔ تو لیکن اگر کوئی کسی اور کے زبان سے اگر میں ہی کوئی بات بولوں اور کہوں کہ بھئی فلانے صاحب ایک نیک شخص ہیں، وہ یوں کہہ رہے تھے، اور میں خود سیدھا کہوں تو آپ میری بات کو شاید اتنی اہمیت نہ دیں، لیکن اگر میں کسی خاص اونچے شخص کا ذکر کر دوں تو آپ اس بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ اور مچھر جیسی ہستی سے، جی ہاں، کہ کوئی ہوتا ہے نا، جیسے معاشرے میں کوئی ایسی ہستی ہو جس کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہوں، اور وہ کبھی بولنے لگے اور ایسی سمجھداری والی باتیں کرنے لگے تو سب بہت غور سے سنتے ہیں۔ تو مچھر کے ذریعے سے ایسی جو ہے وہ نصیحتیں کرائی ہیں جو سیدھے طور پر کرتے تو شاید وہ اثر متاثر ہم اتنے نہ ہوتے۔ اس سبق میں کئی محاورے استعمال ہوئے: مزہ چکھانا، کھری کھری سنانا، غرور توڑنا، ناک میں دم کرنا۔ ان محاوروں کے استعمال سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بات چیت ہو رہی ہے، جیسے عام بات چیت میں آپ اپنے ماں باپ کو، اپنے بڑوں کو محاوروں کا استعمال کرتے دیکھتے ہیں نا، بات چیت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی بہت جو ہے وہ کوئی مطلب بہت بڑی بڑی باتیں لکھ رہا ہو، نہیں، ایسا لگتا ہے کوئی آپس میں واقعی میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اس سبق سے الفاظ کے مندرجہ ذیل جوڑوں کو دیکھیں: کوڑا کرکٹ، میل کچیل، گورا چٹا، تہس نہس، آن بان۔ ان میں سے ہر جو دوسرا لفظ ہے، جیسے کوڑا اور کرکٹ، میل پھر کچیل، گورا پھر چٹا، تہس پھر نہس، آن بان، یہ جو دونوں لفظ ہیں نا، دونوں کا معنی سیم ہے، ایک جیسا ہے۔ تو یہ تاکید کے لیے لے کر آتے ہیں، اس کو اپنی بات میں زیادہ وزن پیدا کرنے کے لیے لاتے ہیں۔ اور ایسے تاکیدی الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تابع موضوع۔ جی ہاں، اور جو ایسے الفاظ ہوں کہ جہاں ہم کہتے ہیں روٹی ووٹی، کوڑا ووڑا، جہاں دوسرے لفظ کا کوئی مطلب نہ ہو تو وہ محمل ہو جاتا ہے، یعنی جس کا کوئی مطلب نہ ہو تو یہ محمل یعنی بے معنی ہے، جیسے چادر وادر، تکیہ وکیہ، بستر بستر وغیرہ۔ مچھر کا اولیہ کن الفاظ میں بیان کیا ہے؟ آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ کیا کیا نصیحتیں کی گئی ہیں انسان کو؟ مچھر جانتا ہے کہ دشمن کے دوست بھی دشمن ہوتے ہیں۔ اس جملے کے ذریعے مصنف ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے؟ یہ امتحان میں آ چکا ہے پہلے CBSE میں، اور آپ اس کو ایک بار خود پڑھیں، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت اہم سبق ہے، نصیحتیں لینے کے لیے ہے۔ پڑھنے کا فائدہ تبھی ہے جب ہم نصیحت حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔